اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر وتھ سہیل عباسی۔ میں سہیل عباسی ہوں۔ ناظرین، 3 خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک، اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور پھر شہباز گل صاحب نے جو بے شرمی کی انتہا کی، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو عمران خان کی حقیقی آزادی مارچ تھا، اس کے حوالے سے ہزارہ سے بڑے قافلے کیوں نہیں گئے، قائدین لے جانے میں ناکام کیوں ہوئے، اس پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اعظم سواتی صاحب کی۔ دوبارہ ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ان کو۔ وہ پہلے تو جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، واپس آنے کے بعد پھر انہوں نے جو باتیں شروع کی، ان میں تلخی آتی گئی اور آخر میں گالم گلوچ تک بات آ گئی۔ ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے کچھ گالیاں جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب منسوب کی، اور اس کے بعد پھر ظاہر قانون نے حرکت میں آنا ہے۔ آپ جو ہے وہ گالم گلوچ عام آدمی کو نہیں کر سکتے ہو۔ ایک ادارے کے سربراہ کو، وہ ادارہ جو آپ کے ملک کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سربراہ پہ آپ اس طرح کی بہتان لگا رہے ہیں۔ اگر وہ غلط تھے، ان کی پالیسی غلط تھی، تو پھر ان کے ساتھ جڑے رہے۔ تعریفوں کے پل آپ بھی باندھتے رہے، آپ کے چیئرمین بھی باندھتے رہے، اور پھر ابھی آپ نے جو لان تان شروع کی ہے، خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا، یہاں پہ جیسے اب شہباز گل اور اعظم سواتی ایک ہی اس پہ چل رہے ہیں، جس طرح جلسے میں حقیقی آزادی مارچ کے سٹیج پر شہباز گل صاحب نے جو بے شرمی کی انتہا کی، اور انہوں نے جیسے الفاظ ادا کیے، وہ الفاظ ادا کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی بہن بیٹی کے سامنے ایسے الفاظ ادا نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے سامنے جو تحریک انصاف کی خواتین بھی موجود تھی، بچے بھی تھے وہاں پر، ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے ان کو۔ وہ کہتے ہیں بے لباس کیا گیا، اور جس طرح وہ بار بار شلوار کا ذکر کر رہے تھے کہ ویڈیو کیسے بنائی جا رہی ہے، چسکے لے لے کر ایسے وہ کہانی کو سنا رہے تھے جیسے شاعر جب کوئی اپنا مصرع پڑھ کر داد وصول کرتا ہے، اور وہ اسی طرح انجوائے کر رہے تھے ان لمحات کو۔ اب اس پہ تو مجھے وہ ایک گانے کا وہ شعر یاد آ گیا، ایک مصرع ہے اس کا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑھ گیا۔ لگ یہ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ چس لے رہے ہیں، وہ چس خود بھی لے رہے تھے، اور جو پی ٹی آئی کے وہاں پر ورکر آئے ہوئے تھے ان کو بھی وہ چس دلا رہے تھے۔ اب شرمی کی انتہا ہے۔ آپ اس مائنڈ سیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک گر گئے ہیں۔ اب سیاست تو بڑا اچھا اور زبردست شعبہ تھا، لیکن ابھی جو سیاست چل رہی ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ کس طرف ہم قوم کو لے کے جا رہے ہیں، ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم سٹیج پہ کیسی باتیں ہم نے شروع کر دی، چسکے لینے والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں ہمیں ادب آداب کی طرف کبھی لے کے نہیں جائیں گی۔ جہاں پہ آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تربیت کی بات بھی لازمی ہوتی ہے۔ یہ تربیت دے رہے ہیں آپ اپنی عوام کو، اپنی یوتھ کو، آنے والی نسل کو۔ انہی یوتھ میں سے حکمران بھی بنے گے، سب کچھ ہوگا۔ ان کو ہم یہ گفتگو کر کے تربیت دے رہے ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور اس پہ چیئرمین صاحب وہیں پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے آپ کے شہباز گل صاحب کو وہیں پہ ٹوکتے، لیکن کیسے ٹوکتے؟ آپ کی روش، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت ہی اس طرح کی ہے۔ اب وہ تو خوش ہونے والی بات ہے، ان کے جو لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس تعلیم و تربیت پہ۔ بات کر لیتے ہیں ذرا ہزارہ سے جو پی ٹی آئی کے قافلے گئے تھے، خاص طور پہ ایبٹ آباد سے، جہاں پہ بڑے نام ہیں۔ مشتاق احمد غنی صاحب، اب آپ گورنر نہیں رہے، آپ کی لاج کل بہت سے جو چھوٹی بڑی ریلیاں وہاں پہ شامل ہو کے ایک ریلی کی شکل میں آئی، انہوں نے رکھ لی، ورنہ آپ کے پائنلز کے باہر تو وہاں پہ 20 گاڑیاں بھی نہیں کھڑی تھیں، اور وہی آپ کے من پسند لوگ چند افراد تھے جو کہ آگے آپ کی حاضری لگانے کے لیے موجود تھے۔ پھر سرکاری ملازمین کا جمع غفیر وہ کہاں تھا؟ وہ بھی موجود نہیں تھا۔ صرف چند
لوگ تھے وہ بھی سرکاری ملازم، اب سرکاری ملازم تک محدود رہ گئے ہیں، جن کو اب بھرتیوں کا لالچ دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو بھرتی کیا جائے گا، اور وہی لوگ وہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ عام عوام آپ کے ساتھ نہیں دیکھی کل۔ اس کی وجہ یہ تھے کہ یہ جس سیٹ پہ آج آپ موجود ہیں نا مشتاق غنی صاحب، یہ بھی نہیں رہے گی۔ گورنرشپ چلی گئی ہے نا تو یہ سیٹ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ یہ جو پرانی سیاست آپ واپس لے کے آ رہے ہیں ایبٹ آباد میں، یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ لوگ کلف کو پسند نہیں کرتے زیادہ تر، یہاں پر یہ سافٹ لوگ ہیں اور سافٹ لوگوں کو پسند کرتے، اکڑے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ اپنی سیاست میں واپس آ جائیں تو آپ کی سیاست میں وہی نکھار پیدا ہوگا، اگر نہ آئے تو یہ آپ کو نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ورکر بھی آج آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا، چند میں نے جیسے کہا کہ وہی لوگ وہاں پر موجود تھے کہ جو آپ سے برات لینا چاہ رہے ہیں۔ لوگ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ نہیں کرتے۔ مشتاق غنی صاحب، لوگ آپ فون تو اٹھاتے نہیں، آپ کے پی اے فون اٹھاتے ہیں، ورکرز بھی ناراض ہو رہے ہیں، آپ کا جنبہ بھی وہ ٹوٹ گیا جس پہ آپ کو بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ باقی یہاں پہ جو نام تھے، کوئی نہ ایم این ایز نہ ایم پی ایز، یہ خالی بسیں وہاں پر کھڑی رہیں، اور کتنے وہاں پر آپ لوگ لے کے گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ جلوس آ گیا، فوٹو سیشن آپ نے سلٹ تک کیا، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ موٹر وے سے واپس آنے والی ہیں گاڑیاں، کچھ موٹر وے سے سٹارٹ سے واپس آ گئی، کچھ جو ہے وہ جیسے جیسے آگے رفتہ رفتہ سفر ہوتا گیا، اور جو انٹرچینج ان کو ملتا رہا گاڑیاں واپس آتی رہی۔ ان دی اینڈ کیا ہوا؟ ان دی اینڈ یہاں سے جانے والی 10% گاڑیاں بھی نہیں تھیں، وہاں پہ حاضری لگانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پتہ چل جاتا۔ پھر بھی آپ اگر اس بات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ انٹرچینج پہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو جمعہ غفیر آپ یہاں سے جاتے ہوئے دکھا رہے تھے وہ بھی دیکھ لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست تھے وہ بھی اب موجود نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب، یہ ہزارہ سے پی ٹی آئی کا جو شرازہ ہے وہ یہ لوگ آپ کا بکھیر رہے ہیں، یہ آپ کو تو علم نہیں ہے، یہ وہاں پہ آپ کو جا کے سب اچھا کی رپورٹ تو دے رہے ہیں، لیکن ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی کے پیج پھٹ چکے ہیں۔ پہلے جو 1 پیج 2 پیج 3 پیج یا پیج ہی پھٹ چکے ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے مشتاق غنی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا جلوس لے کے آ رہا ہوں، اور جب وہ آئے تو دمتوڑ بائی پاس سے وہ سیدھا حویلیہ کی طرف نکل گئے۔ ایک ایم پی اے صاحب بھی ان کے ساتھ ہو گئے، تو مشتاق غنی صاحب دیکھتے رہ گئے۔ کل ایک بڑی ریلی نے ان کی لاج رکھ لی، ورنہ ایکسپوز ہو جاتے سارے، اور باقی جو پیج والے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں مشتاق غنی صاحب آپ ایکسپوز ہو جائیں۔ آپ کے مشیر جو ہیں وہ آپ کو ٹھیک مشورہ نہیں دے رہے، واپس اپنی سیاست میں آ جائیں تو کامیاب ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ بے وفائی ہزارہ سے ہونے جا رہی ہے۔ یہ ہزارہ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سوابی اور نوشہرہ جو ہیں وہ بازی لے گئے، انہوں نے بڑی تعداد میں کارکن نکالے اور ساتھ لے کر گئے۔ اب وہاں پر وہ اسٹیج پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، لیکن ہزارہ کے جو ہمارے لوگ تھے، دوست تھے، وہ آپ کو بہت کم تعداد میں کہیں کوئی نظر آیا، اور نام بڑے ہیں، عہدے بڑے ہیں، لیکن چونکہ لوگ نہیں ہیں اس لیے معاملات بھی کم ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کے ساتھ ہزارہ جو مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، یہ گڑھ آپ کا بنا، پی ٹی آئی کا بنا، یہاں پر آپ نے بڑے بڑے آپ کے نام پہ برج الٹے گئے، یہ ووٹ عمران خان کو پڑا تھا، بیٹ کو پڑا تھا، اور یہی جو گڑھ ہے یہ واپس نون لیگ لینے جا رہی ہے۔ یہ جو آپ کے آگے یہاں پر نمائندے ہیں، اگر آپ ان کو بلائیں اور ان کا احتساب کریں تو شاید پی ٹی آئی یہاں پہ ریوائیول کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔